हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब खुश रहे हो, अच्छे रहे हो। तो आज की वीडियो का टॉपिक आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे एक नज्म के ऊपर, जिसका टॉपिक आपको मैंने बताया था, ये नज्म पढ़ के सुनाई थी, नेकी और बदी। ये क्लास 10th का बुक जान पहचान की एक नज्म है, नेकी और बदी। तो चलिए हम इसको ये बंद पढ़ेंगे, ठीक है। ये चार शेर का एक बंद है और 2 शेर का यहाँ, ठीक है। तो इसका हम तशरीह करेंगे। सियाक व सबाक में आप जानते हैं किस तरीके से आता है, तो आपको पूरा तरीका बताया जाएगा, तशरीह कैसे करते हैं, सियाक व सबाक कैसे लिखते हैं। तो मान लीजिए एग्जाम में आपके आता है कि इसकी अशार की तशरीह कीजिए, है ना। तो मान लीजिए इस तरीके से आता है, 4 यहाँ 2 यहाँ, तो ये पूरा अब मैं पूरा पढ़ूंगा इसका तशरीह, ठीक है। और 2 आता है तो इसमें से जहाँ तक ये कहानी है, ठीक है, वहाँ तक आप लिख दीजिएगा अपनी तरफ से समझ के, ठीक है। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहले इसको पढ़ते हैं। है दुनिया जिसका नाव, मियाँ ये और तरह की बस्ती है, जो महंगों को तो महंगी है और सस्तों को ये सस्ती है। यहाँ हरदम झगड़े उठते हैं, हर आन अदालत बसती है, गर मस्त करे तो मस्ती है और पस्त करे तो पस्ती है। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो गाइस, इसमें सबसे पहले आता है तशरीह करने से पहले सियाको सबाक, है ना। तो इसमें लिखते हैं, यह अशार नज़ीर अकबर आबादी की नज्म नेकी और बदी से ली गई है, ठीक है। और एक सियाको सबाक मैंने पिछली वीडियोस में भी बताया था आपको, ठीक है। आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, जान पहचान क्लास 10th, ठीक है ना। और अशार की तशरीह, उसके बाद दूसरी लाइन इस तरीके से लिखते हैं, कॉलन बनाते हैं, लंबी लाइन खींचते हैं, ठीक है। उसके बाद नज़ीर अकबर आबादी ने अपने मखसूस अंदाज में नेकी और बदी पर तबसरा किया है। वो कहते हैं कि मियाँ जिसका नाम दुनिया है, ये अलग तरह की बस्ती है, यहाँ हर तरह के लोग बसते हैं, जो अच्छे लोगों के लिए अच्छी और बुरे लोगों के लिए बुरी है। जो लोग महंगे यानी इज्जतदार साहब हैसियत हैं, उनके लिए ये इज्जत की जगह है, और जो लोग सस्ते गरीब या नादार हैं, उनके लिए सस्ती है। यानी इस दुनिया में अमीर भी जिंदगी गुजारता है और गरीब की भी बसर होती है, और गरीब की भी बसर हो जाती है। यहाँ लम्हा लम्हा कुछ न कुछ होता रहता है, हर दम झगड़े उठते हैं, हंगामे बर्पा होते हैं, और फिर उन झगड़ों के लिए अदालत मुनाकिद होती है, यानी लगती है। मतलब यह है कि जो जैसा करता है उसे इसका बदला मिल जाता है। अगर कोई मस्त यानी दुनिया से बेखबर रहकर जिंदगी गुजारना चाहता है तो उसके लिए भी मस्ती के समान है, और जो लोग गलत यानी पस्त काम करते हैं तो उनके लिए ये दुनिया उतनी ही पस्त हो जाती है, यानी गलत हो जाती है। बस ये समझ लीजिए कि इस दुनिया में हर काम का अंजाम सामने आ जाता है। कुछ देर नहीं लगती और अंधेर यानी नाइंसाफी भी नहीं होता कि बुरे काम का नतीजा सामने ना आए। इस दुनिया में इंसाफ और अदल परस्ती है, जो जैसा करता है वो उसके सामने आ जाता है, सब कुछ हाथ के हाथ मिल जाता है। तो गाइस, ये बहुत ही अच्छी और समझने वाली बात है कि इंसान दुनिया में आया है, ठीक है, तो वो कुछ ना कुछ करता है, और जो वो करता है उसका सिला उसको ज़रूर 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 मिलता है। आगे बढ़ते हैं, सिलसिले को बरकरार रखते हुए देखते हैं क्या है। इसको फिर से हम पढ़ते हैं इतने पार्ट को, और इसका हम सियाको सबाक को तशरीह करेंगे। जो और किसी का मान रखे तो फिर उसकी भी मान मिले, जो पान खिलावे पान मिले, जो रोटी दे तो नान मिले, नुकसान करे नुकसान मिले, एहसान करे एहसान मिले, जो जैसा जिसके साथ करे फिर वैसा उसको आन मिले। कुछ देर नहीं अंधेर नहीं, इंसाफ और अदल परस्ती है, इस हाथ करो उस हाथ मिले, यहाँ सौदा दस्त बदस्ती है। तो गाइस, इसको देखते हैं, समझते हैं और पता करते हैं क्या है। सबसे पहली लाइन में हम लिखेंगे सियाको सबाक। जैसे ये अशार नज़ीर अकबर आबादी की नज्म नेकी और बदी से लिए गए हैं। अशार की तशरीह, अब ये जो हमने पढ़ा है उसका तशरीह यहाँ पे है। नज़ीर नज्म के दूसरे बंद में कह रहे हैं कि इस दुनिया में जो दूसरों की इज्जत करता है उसकी भी इज्जत होती है। जो किसी को पान खिलाता है तो उसे भी लोग पान खिलाते हैं, जो रोटी देता है तो उसे भी नान यानी रोटी मिलता है। जो किसी के साथ गलत काम करता है और नुकसान होता है तो फिर उसका भी नुकसान होता है।
جو کسی کے ساتھ اچھا سلوک یعنی احسان کرتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اچھا سلوک ہوتا ہے۔ جو جس کے ساتھ جیسا کرتا ہے پھر اگلے لمحے اس کے ساتھ بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا کہ برے کام کا نتیجہ سامنے نہ آئے۔ یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ برا کام کر بھی دیا اور اس کے ساتھ بھی برا نہیں ہوا، ایسا نہیں ہوا ہے نا۔ جو جیسا کرے گا ویسا اس کے ساتھ ضرور ہوگا۔ اس دنیا میں انصاف اور عدل پرستی ہے، جو جیسا کرتا ہے اس کے سامنے آ جاتا ہے سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ تو یہ تھی گائس اس بند کی جو نظم کا چھوٹا سا پارٹ تھا، اس کی تشریح۔ اب یہ والا پارٹ ہے، ایک بند یہ ہے ہمارے پاس، اس کو پڑھتے ہیں پہلے، پھر اس کے بعد اس کی تشریح دیکھیں گے۔ جو پار اتارے اوروں کو اس کی بھی ناؤ اترنی ہے، جو غرق کرے پھر اس کو بھی یہاں ڈبکو کرنی ہے۔ شمشیر تبر بندوق سنا اور نشتر تیر نہرنی ہے، یا جیسی جیسی کرنی ہے پھر ویسی ویسی بھرنی ہے۔ سیاق و سباق دیکھتے ہیں۔ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں۔ تو یہ پڑھیں، پہلے ہم دیکھیں گے، لکھیں گے یہ لائن، اس کے بعد اشعار کی تشریح لکھ کر۔ نذیر کہتے ہیں جو دوسروں کو پار اتارتا ہے، یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں شاعر اس شعر میں یہ کہنا چاہتا ہے، شاعر اس بند میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ دوسروں کو جو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے۔ یعنی جو دوسروں کے لیے اچھے کام کرتا ہے اس کے ساتھ بھی اچھا ہوتا ہے، جو دوسروں کو ڈبوتا ہے تو پھر اس کی ناؤ بھی ڈوبتی ہے۔ یعنی دوسروں کو نقصان پہنچانے والا خود بھی نقصان سے بچ نہیں سکتا۔ تلوار تیر بھالا برچھی نشتر زخم چرنے والا آلہ، نشتر بولتے ہیں زخم جس سے چیرتے ہیں، ہو یا نہرنی مطلب چھوٹا ناخن تراش، یعنی ٹھیک ہے نیل کٹر جسے بولتے ہیں، سے جو بھی کام لیا جاتا ہے اس کے ویسے ہی اثرات دیکھنے میں آتے ہیں۔ یہاں جو جیسا کرتا ہے پھر ویسا ہی بھرتا ہے، مطلب یہ کہ ہر کام کا انجام سامنے آ جاتا ہے، کچھ دیر نہیں لگتی اور اندھیر بھی نہیں ہوتا، بس سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ تو کہانی یہ تھی اس کی اوپر، ٹھیک ہے۔ ہم نے جو پڑھا وہ یہ پورا بند تھا، اور اس کی تشریح اس طریقے سے ہم کریں گے جیسا اس میں دکھ رہا ہے۔ اب آگے دیکھتے ہیں۔ جو اور کا اونچا بول کرے تو اس کا بول بھی بالا ہے، اور دے پٹکے تو اس کو بھی پتھر کوئی پٹکنے والا ہے۔ بے ظلم خطا جس ظالم نے مظلوم ذبح کر ڈالا ہے، اس ظالم کے بھی لوہوں کا پھر بہتا ندی نالا ہے۔ کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں، انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کرو اس ہاتھ ملے، یہاں سودا دست بدستی ہے۔ گائس ایک چیز میں آپ کو بتا دوں، لوہو یہ ورڈ ہے، یہ پہلے یہ چلتا تھا ہے نا، اب لوہو سے لہو ہو گیا ہے، خون جسے بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو بند ہم نے پڑھی اس کی اب دیکھتے ہیں تشریح کے لیے کیا لکھتے ہیں۔ پہلے لکھتے ہیں سیاق و سباق۔ یہ اشعار نذیر اکبر آبادی کی نظم نیکی اور بدی سے لیے گئے ہیں، اور اشعار کی تشریح ایسے لکھتے ہیں۔ اشعار کی تشریح: اس بند میں نذیر کہہ رہے ہیں کہ جو شخص کسی کی بات کو سراہے، اس کا احترام کرے تو پھر دوسرے بھی اسے سراہتے اور عزت کرتے ہیں، اور جو کسی کو ذلیل و خوار کرتا ہے تو پھر اسے بھی ذلیل و خوار ہونا پڑتا ہے۔ جو شخص کسی کے ساتھ بلا وجہ ظلم و ستم کرتا ہے، کسی کو مار ڈالتا ہے تو پھر لوگ اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کرتے ہیں، پھر اس کا لہو خون بھی زمین پر بہتا ہوا نظر آتا ہے۔ یعنی جو جیسا کرتا ہے اسے ویسا ہی بھگتنا ہوتا ہے۔ اس دنیا میں نہ تو دیر ہوتی ہے اور نہ اندھیر، یہاں انصاف اور عدل پرستی ہے، اس ہاتھ کا کیا اس ہاتھ کے سامنے آتا ہے، سب کچھ ہاتھ کے ہاتھ مل جاتا ہے۔ تو گائس یہ تھی کہانی۔ اب ہم بات کریں گے مرکزی خیال کے اوپر۔ مرکزی خیال، نظم کا مرکزی خیال کیا ہے دیکھتے ہیں۔ نظم کا عنوان نیکی اور بدی ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ لوگ نیک کام کرتے ہیں تو انہیں نیکی کا پھل ملتا ہے، جو بدی کرتے ہیں ان کے ساتھ بھی بدی ہوتی ہے۔ اس دنیا میں جو جیسا کرے گا ویسا پائے گا، یہاں ہاتھ کے ہاتھ ہر بات کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ تھی گائس نظم کا مرکزی خیال۔
اب آگے دیکھتے ہیں کیا ہے کوشچن آنسر، دیکھتے ہیں اب آگے۔ سوال نمبر 1 ہے، نظم کے پہلے بند میں دنیا کو کس طرح کی بستی بتایا گیا ہے؟ جواب ہے، دنیا کو ایسی بستی بتایا گیا ہے کہ یہاں جو جیسا کرتا ہے ویسا پاتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں ہی عدل و انصاف ہوتا ہے۔ عدل و انصاف یعنی انصاف، ایک طرح سے عدل بھی انصافی کا ایک دوسرا ورڈ ہے، سنونیم ورڈ ہے، ٹھیک ہے۔ ہاتھ کے ہاتھ سب معاملہ نمٹ جاتا ہے، اچھا کرنے والے کے ساتھ اچھا اور برا کرنے والے کے ساتھ برا ہوتا ہے، اس بستی کا یہی قاعدہ ہے۔ سوال نمبر 2 ہے، کچھ دیر نہیں اندھیر نہیں سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ مراد مطلب کیا مطلب ہے؟ شاعر کا کہنا ہے کہ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کے اثرات جلد ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ برے کام کرنے والے کو اس کی سزا نہیں ملے اور نیکی کرنے والا نیکی کا پھل نہیں پائے۔ اس دنیا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہوتی۔ سوال نمبر 3 ہے، کس کی ناؤ پار اترتی ہے؟ جواب، جو دوسروں کو پار لگاتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اترتی ہے، یعنی کوئی ضرورت مند ہو یا پریشانی میں مبتلا ہو اور دوسرا شخص اس کی مدد کرے تو مدد کرنے والے کو بھی اس کا صلہ ملتا ہے۔ مبتلا یعنی پڑا ہو، پریشانی میں پڑا ہو، مبتلا مطلب میں ہو، اس کی ضرورت اور پریشانی کے وقت دوسرے لوگ ساتھ دیتے ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، گائز ظالم کو ظلم کا کیا بدلہ ملتا ہے؟ جواب ہے، جو دوسروں کے ساتھ ظلم کرتا ہے لوگ اس کے ساتھ بھی ویسا ہی سلوک کرتے ہیں۔ جو بلا وجہ کسی کو ستاتا اور پریشان کرتا ہے ایک روز اسے بھی ظلم سہنے پڑتے ہیں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے۔ دیکھتے ہیں گائز آگے کیا ہے، ایکسرسائز کے کہانی آگے بڑھتی ہوئی دیکھیے۔ نیچے لکھے ہوئے محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے، جیسے کہ اس میں لکھا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسلم نے راستہ چلتے ہوئے بلا وجہ احمد کو دھکا دیا، تھوڑی دور چلا تھا کہ ایک اسکوٹر سے ٹکرا گیا۔ سچ ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ بول بالا ہونا، سچ کا ہمیشہ بول بالا ہوتا ہے، صحیح بات ہے۔ پار اترنا، جو لوگ خلوص کے ساتھ، خلوص یعنی محبت، جو لوگ خلوص کے ساتھ دوسروں کی مدد کرتے ہیں پریشانی کے وقت خدا ان کی مدد کرتا ہے، ان کی کشتی پار اتارتا ہے، صحیح بات ہے۔ مان رکھنا، تم دوسروں کا مان رکھو دوسرے تمہارا مان رکھیں گے۔ اب دیکھتے ہیں گائز، خالی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا، یہ دنیا اور طرح کی بستی ہے۔ پہلی خالی جگہ میں بستی ہے، دوسرے والے میں ہوتے، یہاں ہر دم جھگڑے ہوتے رہتے ہیں۔ تیسرا ہے، جو اوروں کو پار اتارتا ہے اس کی ناؤ بھی پار اتر جاتی ہے، اتر ہے یہاں پہ فل بلینکس میں۔ آپ کو جو محاورے یاد ہیں ان میں سے 3 محاوروں کو جملوں میں استعمال کیجیے۔ اب جیسے مان لیجیے یہ 3 محاورے ہو گئے، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا، دوسرا ہے جان میں جان آنا، تیسرا ہے باغ باغ ہونا۔ تو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا کا، اس مہنگائی کے زمانے میں ہر نوجوان کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا چاہیے، والدین پر بوجھ نہ بننا چاہیے۔ جان میں جان آنا، چند دن پہلے ابا جان بیمار تھے، اب ان کے تندرست ہونے پر سب ہی کی جان میں جان آئی۔ باغ باغ ہونا یعنی خوش ہونا، 10ویں کلاس کے امتحان میں فرسٹ آنے پر دل باغ باغ ہو گیا۔ تو یہ گائز یہ تھی کہانی۔ گائز ایک بہت خاص اور امپورٹنٹ میسج آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ ہماری اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں کچھ لنک ہیں جس میں آپ کو اردو سیکھنے کے لیے کچھ بکس کی لنک دی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ وہاں پر کلک کر کے آپ امیزن سے انہیں ضرور خریدیں اگر آپ کو اردو واقعی سیکھنی ہے۔ چلیے پھر گائز، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو، اور اگر پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ ملتے ہیں آپ سے، بائے بائے، ٹیک کیئر۔